الذي لا تبرح من رحمته ولا تفقد له نعمة، والصلاة والسلام على أفضل رسله والأمين وحيه ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی نعمتیں مسلسل انسانوں پر برس رہی ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جس کی نعمت سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جس کی مغفرت سے کوئی انسان مایوس نہیں ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جس کی عبادت کرنے سے کوئی انسان عار اور ننگ محسوس نہیں کرتا، اور جس کی نعمتیں مسلسل نہ ختم ہونے والی ہیں، اور جس کی رحمتیں مسلسل انسانوں پر برس رہی ہے. ہمارے بہت ہی فعال، متحرک، جذبہ ایمان و عمل سے سرشار نوجوان اور مختلف مکاتب فکر کے نوجوانوں کی طرف سے منعقد ہونے والی اس عظیم الشان شمالی علاقہ جات میں سے سب سے بہت ہی حساس منطقہ محلہ شگر الچوڑی سے ہونے والی اس عظیم اجتماع کی میں انشاءاللہ اس میں خطاب کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. تو میں آپ تمام نوجوان کمیٹیوں کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کا بھی اور مختلف مکاتب فکر سے جو علماء یہاں پر تشریف فرما ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ عزیزوں میں نے 2019 میں یہاں اس اجتماع میں خطاب کیا تھا تو اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں پر فقط ہمارے مکتب تشیع سے ہی لوگ موجود تھے. تو میں نے اپنی آرزو اور تمنا ظاہر کی تھی کہ انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے دوسرے مکاتب فکر، ہمارے مذہب نور بخشیہ والے اور اہل سنت برادران اور مختلف اہل سنت کے طبقات بھی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. لیکن آج بہت خوشی حاصل ہوئی کہ وہ دن بھی دیکھنے کو ملا. تو عزیزان محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ایک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، اے مختلف مکاتب فکر کے ماننے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مستضعفین کے ساتھ مستضعفین کے حق میں جنگ و جدال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ ہماری فکر اور ہماری فطرت کی آواز نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں آواز دے کر، ہماری فطرت کے مطابق آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ کسی دنیا کے اندر کسی بھی مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہر انسان پر واجب ہے کہ وہاں پر جنگ کے لیے ان کی حمایت میں نکلے. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور یہی اہل قریہ والے، یہی منطقہ والے، یہی محلہ والے پکار پکار کر پوری دنیا کو کہہ رہا ہے، اے لوگوں، کہہ رہے ہیں اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمارے اوپر بہت ظلم اور ڈائے جا رہا ہے تو تم لوگ ہماری حمایت کے لیے نکل آؤ. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے پروردگار آپ بھی ہمارے لیے ایک
یہ قرآن آیت کا مکمل ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کلیئر ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ مظلوم کی حمایت، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یہ کسی کی فطری آواز نہیں ہے کہ جس پر ہم کہیں کہ لبیک کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے۔ یہ انسان بما ہوا انسان کی آواز ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو ایک مکمل باب ہے، باب الجہاد۔ مولا امیر المومنین مولا الموحدین کا جملہ ہے، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ۔ یہ جہاد مسلمانوں کے لیے ایک دکھانے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ دیکھو جہاد مسلمانوں کے لیے کیوں فرض کیا گیا؟ یہی جہاد ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے دنیا میں 23 سال کے اس عظیم چھوٹے سے عرصے میں انقلاب برپا کیے۔ وَإِلَّا 13 سالہ مکی زندگی میں جب آپ پر جہاد واجب نہیں تھا تو اس وقت آپ کی زندگی حضرت نوح کی زندگی، حضرت موسیٰ کی زندگی کی طرح گزر رہے تھے۔ لیکن جب جہاد کا حکم فرض ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ معصوم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ۔ یہ جہاد کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ اس سے پہلے فرماتے ہیں فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ خَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ۔ اور یہ دروازہ ہر کسی کے لیے میسر نہیں ہے، ہر کسی کو ممکن نہیں ہے، مگر ممکن ہے تو اس آدمی کے لیے ہے جو خدا کا خاص ولی اور قرب خدا رکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ یہ جہاد ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ لباس تقویٰ ہے۔ وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَسِينَ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت عظیم زرہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَجُنَّةُ الْوَثِيقَةِ۔ اور یہ جہاد ایسا سپر ہے مسلمانوں کے لیے کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں فَمَن تَرَكَ عَنْهُ رَغْبَةً۔ اگر کوئی جہاد سے منہ موڑتا ہے اس لیے کہ اس کو بے اہمیت دیتے ہوئے تو فرماتے ہیں أَلْبَسَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الذُّلِّ۔ اس آدمی کو ذلت آمیز لباس پہنایا جائے گا۔ دیکھو یہ جہاد کے بارے میں لمبا خطبہ ہے میں سب کو کہ یہی جن کی سرپرستی مسلمان اور جن کے سرپرست اولیاء اللہ ہو تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اپنے نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے یہ سب انہی کلمات امیر المومنین، خطبات امیر المومنین، فہم دین، دین شناسی، ان چیزوں سے ہماری دوری کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غزے پر اتنے بڑے ظلم و بربریت وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اگر ذرا غور سے سنیں خصوصاً نوجوان طبقوں سے کہ ہم پہلی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلسطین کا واقعہ، یہ غزہ کا واقعہ، یہ ہمارا واقعہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا کام ہے۔ لیکن دوسری بار اگر ہم سوچتے ہیں کہ فلسطین میں اہل سنت رہتے ہیں، اگر ہم شیعوں سے تعلق نہیں ہیں تو یہ بھی بہت بڑی خطا ہے، یہ بھی بہت بڑی خطا ہے۔ چونکہ فلسطین کا مسئلہ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا عزیزان محترم، یہ جو اسرائیل کی جو مشن ہے، اسرائیل کا جو ہدف ہے، اسرائیل کا جو مقصد ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علم کسی بھی ملک کے اندر اس کا جو پرچم ہوتا ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہے۔ مجھے التماس کیے گئے تھے کہ ان حوالوں سے جو جمعہ کی خطاب میں بیان کیا تھا اس میں سے تھوڑا سا بیان کرے، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اسرائیل کے اندر جو